ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ایسے جامع قسم کے مرکز جہاں سے دونوں طرح کی رہنمائی ملے. اب زمانے کو ایسے مرکزوں کی ضرورت ہے. اب تک جن مرکزوں نے ہماری رہنمائی کی وہ ہمارے سروں کے تاج، وہ ہمارے بہت محسن ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر دو چار سمجھدار یہاں موجود ہوں تو میرے اشارے کو سمجھیں کہ ہر زمانے کا ایک مرکز ہوتا ہے. وہ زمانہ پورے 100 سال تک اپنی ذمہ داری پوری کر کے اگلے دور کے مرکز تک اس امانت کو منتقل کر دیتا ہے. ایک ہی مرکز قیامت تک نہیں چلتا. اس بات کو سمجھو، یاد رکھنا. آج تو اسی پر لڑائی ہو رہی ہے کہ شورا صحیح ہے کہ عمارت صحیح ہے. مطلب پاگل پن کی کوئی لیمٹ ہے، کوئی انتہا ہے مسلمانوں کے پاگل پن کی. دو پارٹیاں بن گئی کانگریس اور بی جے پی کی طرح، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا. مسجدوں میں یہ اعلان کہ یہاں شورا والی جماعت نہیں ٹھہرے گی، مسجدوں میں یہ اعلان کہ یہاں عمارت والی جماعت نہیں ٹھہرے گی. مسلمانوں کتنے ٹکڑوں میں بانٹو گے تم امت مسلمہ، کتنے ٹکڑوں میں بانٹو گے اسلام. یاد رکھنا جب دین کی محنت کا انداز بدلتا ہے تو کوئی نیا نبی اور مجدد آ کے اعلان نہیں کرتا کہ اب دین کی محنت کا انداز بدل گیا، بلکہ دین کی پرانی محنت میں کرنے والوں میں ایسے کیڑے مکوڑے اور ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی سے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اب اس محنت کی عمر پوری ہو چکی، اب کوئی اور محنت اس کی جگہ لے گی. آؤ تلاش کرتے ہیں، آؤ ڈھونڈتے ہیں کہاں کون سی محنت اس کی جگہ لے گی. کیونکہ سرکار دو عالم کی امت دین کی محنت کے بغیر تو نہیں رہے گی، یہ تو پکی بات ہے. لیکن ایک ہی محنت قیامت تک کے لیے قبول کبھی نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا نام تھا، آج لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا مرکز کہاں تھا. ایک زمانہ تھا کہ حضرت مجدد صاحب کا مرکز تھا سرہند میں، آج لوگ ٹکٹ لے کر جاتے ہیں سرہند اور صرف وہاں فاتحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں. یاد رکھنا ہر صدی کے مرکز بدلتے ہیں. اس بات کو سمجھو. میں خطرہ مول لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اسی بیان کے درمیان کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہوں گے، ٹرول کیا جا رہا ہوگا مجھے، گالیاں دی جا رہی ہوں گی مجھے، بددعائیں کی جا رہی ہوں گی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے. اس لیے وہ بات جو اللہ نے مجھ پر کھولی ہے میں صاف لفظوں میں کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. اور آج جو مرکز آباد ہیں کل کو یہاں بھی خاک اڑے گی. یاد رکھنا کوئی مرکز، وہ نیلل کے خانقاہ ہو، مکتب نعمانیہ بیلگام ہو، جب تک یہ صحیح چلیں گے تب تک اللہ ان سے کام لے گا. جب نیت خراب ہوگی، جب عوام الناس کی عقیدتوں کا فائدہ اٹھانے کا مزاج چلے گا، جب بھولے بھالے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جانے لگے گا تو خانقاہ نیلل میں بھی دھول اڑے گی، مکتب نعمانیہ بیلگام میں بھی گدے خچر ڈھیچو ڈھیچو کریں گے. کوئی خیر کا کام یہاں سے وجود میں نہیں آئے گا. اللہ کو کسی کی غرض نہیں ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں. اللہ ہم کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھے. اللہ ہمیں ادھر ادھر بہکنے سے اور عوام الناس کے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی مہلک اور غلطی سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے. آپ کا فرض ہے سمجھداروں کا کہ آپ قریب سے رہ کر زندگیوں کو دیکھیں. میں صاف لفظوں میں دعوت دیتا ہوں، آپ میری باتوں کو سن کر میرے معتقد نہ بنیں، میرے ساتھ رہیں، راتوں کو تنہائیوں میں میرے ساتھ رہیں، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہیں. دن رات کی فکروں کو دیکھیں، کن فکروں کو لے کر میں چل رہا ہوں. مجھے یہ بھی نہیں معلوم اب زندگی کے کتنے ہفتے اور مہینے باقی ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اب بھی کھلی کتاب کی طرح میری زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا اس بندے کا ساتھ لگنا کیا صحیح رہے گا، اللہ کی رضا کا باعث بنے گا. اس کو مضبوط کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا کیا مناسب رہے گا. رمضان کی 27ویں شب میں اللہ کو گواہ بنا کر اپنی زندگی کو پیش کر رہا ہوں. خدا کے بندوں، میں نے اپنی بات پوری کہہ دی، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اور مجھے کیا کہنا چاہیے. مگر آپ ہو کہ خالی بیان کی لذت لینے آتے ہو، بیان کا مزہ لینے آتے ہو.
حضرت جی مولانا یوسف صاحب کہا کرتے تھے کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے، دین میں آنے سے پہلے تم گانے سنتے تھے، اب گانے نہیں سنتے، اب خالی بیان سنتے ہو۔ وہ بھی کانوں کی عیاشی تھی اور یہ بھی کانوں کی عیاشی ہے۔ سننا مقصود نہیں ہے بھائی، سمعنا واطعنا، اسمعوا واطیعوا، مقصود یہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل کرنا۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنی بچیوں کو ایمان سمجھاؤ، اپنی عورتوں کو ایمان سمجھاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو پھر یہ کام شروع ہو۔ گھر گھر جہنم کا تذکرہ کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بٹھاؤ، پیار محبت سے بات کرو، واقعات سناؤ، ان کو واقعات سناؤ، ان کو قرآن مجید سمجھاؤ، اور آپ خود اسلام کو سمجھے ہو تبھی تو بچوں کو سمجھا پاؤ گے۔ مجھے یہ کہنے دو، خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، کہ آپ میں سے اکثر اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں۔